اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تیرے رب نے قطعی حکم فرما دیا کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف کہ تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ اف کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا کہ جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچے، تو فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ہی تم ان کو جھڑکنا، اور کرنا کیا ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں سے ادب سے تم نے بات کرنی ہے، ادب کی بات کرنی کہ جب بھی ان سے گفتگو کرنی ہے نرمی کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا، کہ صرف خالص جو عبادت ہے وہ اللہ کی کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سا؟ تو پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے بس اتنا ہی پوچھا، اگر اس سے آگے بھی پوچھتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزید ارشاد فرما دیتے۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احب بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک کا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو حضور نے پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار پھر ارشاد فرمایا امک کا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو پھر حضور نے فرمایا قال ابوک کا تیرا باپ۔ تو مفسر شہیر مفتی حکیم امت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدمت میں ماں کو 3 درجے مقدم رکھا، اس لیے کہ ماں مشقت زیادہ برداشت کرتی ہے۔ 9 ماہ بیٹے کو بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی پیدائش کی مشقت اور پھر اس کی پرورش کرتی ہے، اور والد کے ذمہ صرف اس کی پرورش ہے، تو اس لیے ماں کو 3 درجے مقدم رکھا، اور پھر چوتھے نمبر پر والد کا ذکر کیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس میری والدہ آئی ہیں، وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں کہ اسلام کہ جب والدین کافر ہوں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں، وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والدین اگرچہ کافر بھی ہوں تو اسلام پھر بھی حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے گناہ کر لیا، اس کا کوئی کفارہ ہے وہ مجھے بتائیے، کہ میں نے گناہ کر لیا کوئی معافی کی صورت بتائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔
تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی کی خدمت کرو، کہ اگر والدہ نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو جو والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں، والدین کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ انسان اس سے سلوک کرے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جا، کیونکہ اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے، کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر، یعنی اللہ رب العزت جس میں ہی تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو فرمایا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اگر کوئی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اس کے مطابق وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کرے پھر بھی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کریں پھر بھی۔ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کریں پھر بھی، کہ پھر بھی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو اسلام نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بڑا ہی اجر بیان کیا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص گزرا بڑا ہی صحت مند تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص اگر جہاد کرتا تو اس کے لیے بہت ہی بہتر تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی روزی حلال رزق کمائے تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہو، اور اگر یہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تو فرمایا پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ تو اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے تاکہ اپنی ذات کے لیے کوئی حلال رزق کمائے تاکہ کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تو فرمایا یہ بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ اور اگر یہ شخص گھر سے اس لیے نکلا ہے لوگوں پر فخر کرے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ کہ اگر بچوں کی روزی کے لیے حلال رزق کے لیے نکلتا ہے، والدین کے لیے نکلتا ہے، والدین کی کفالت کے لیے نکلتا ہے، یا اپنی ذات کے لیے حلال رزق کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ لیکن اگر اپنی ذات کے لیے فخر کے لیے نکلتا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور دوسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی کرے، اور تیسرا یہ کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی، کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور انسان جھوٹی بات کرے اور جھوٹی گواہی دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر وہ کسی کے باپ کو گالی دے تو آگے سے وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اگر کسی کی ماں کو برا بلا کہے تو وہ آگے سے اس کی ماں کو برا بلا کہے گا، کہ بظاہر اس نے گالی تو نہیں دی لیکن اپنے والدین کو برا کہے جانے ان کو گالی دینے کا سبب تو بن گیا نا۔ اگر اس نے دوسرے کے والد کو، دوسری کی ماں کو گالی دی ہے تو اسی لیے اس نے آگے سے گالی دی ہے، گالی اگرچہ بظاہر نہیں دی تو فرمایا والدین کو برا کہے جانے کا سبب تو بن گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے اس کے سامنے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کا آخری وقت ہے، ہم نے اس کو کلمہ کی تلقین کی لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ شخص نماز پڑھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی نماز پڑھتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے اس شخص سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ پڑھنے کی آپ نے تلقین کی۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر استطاعت نہیں کہ میں کلمہ پڑھ سکوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنی ماں کا نافرمان ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی اس کی والدہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جب اس کی والدہ کو بلایا گیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ تیرے بیٹے کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے لیکن اگر تو یہ سفارش کرے کہ اس کو چھوڑ دو تو اس کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، کیا تو ایسا کریں کہ اگر تیرے سامنے بیٹے کو آگ میں ڈالا جا رہا؟ تو اس نے کہا میں سفارش کروں گی کہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہہ کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کو کلمہ کی تلقین کی تو پھر اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، کہ جب وہ دعا کریں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم کی دعا کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا فرمایا والدین کی اپنی اولاد کے حق میں، کہ جب والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی رد نہیں کرتا۔ اور والدین کی دعا اللہ تعالیٰ کس قدر قبول فرماتا ہے اس پر ایک واقعہ ذرا سماعت کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے سلیمان فلاں سمندر کے ساحل پر جاؤ تمہیں ایک قدرت کا کرشمہ دکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر اس سمندر کے ساحل پر گئے لیکن آپ کو اس جگہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، جنوں پر، ہوا، چرند، ہر شے پر آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو آپ کی بارگاہ میں جنات بھی حاضر ہوتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عفریت ایک جن کو حکم دیا کہ اس سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاؤ اور اس میں سے کوئی جو عجیب چیز دیکھو مجھے اس کے بارے میں آگاہ کرو۔ تو وہ جن اس سمندر کی تہہ کے اندر غوطہ لگاتا ہے لیکن وہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا، نہ ہی میں نے کوئی عجیب چیز دیکھی۔ تو پھر آپ نے ایک اور جن کو حکم دیا جو اس سے طاقتور تھا، تو اس نے دگنی گہرائی میں غوطہ لگایا۔ اس نے بھی عرض کیا میں اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا، نہ ہی میں نے کوئی چیز دیکھی ہے۔ تو پھر آپ نے جو وزیر تھا آصف بن برقیہ جو اللہ کا ولی تھا، آپ نے اس سے حکم ارشاد فرمایا کہ تم اس سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ، اس کے حال سے مجھے آگاہ کرو۔ تو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سمندر کے اندر غوطہ لگایا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی آپ ایک بڑا ہی عالی شان کافوری ایک سفید رنگ کا گنبد لے کر باہر آئے کہ جس کے 4 دروازے تھے، ایک موتیوں کا، ایک ہیرے کا، ایک یاقوت کا، ایک زمرد کا۔ تو اس گنبد کے 4 دروازے تھے، چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، کہ وہ سمندر کی گہرائی سے نکال کر لائے تھے لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جوان سفید کپڑوں کے اندر ملبوس نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب اس نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سلام کیا اور پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ اے جوان سمندر کی تہہ تک کس طرح پہنچا؟ تو اس نے کہا
کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرا باپ اپاہج تھا، میری والدہ نابینا تھی۔ میرا باپ اپاہج تھا یعنی معذور تھا، ہاتھ پاؤں کہ اس سے معذور تھا، اور والدہ میری نابینا تھی۔ تو میں نے 70 سال اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ کتنی؟ 70 سال میں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ تو پھر جب میری والدہ کا آخری وقت آیا تو اس نے دعا کی، اللہم اطلی حیات ابنی، اے اللہ میرے اس بیٹے کی زندگی کو طویل کر دے فی طاعتک، اپنی طاعت کے اندر، کہ تیری عبادت ہی کرتا رہے، اپنی طاعت کے اندر اس کی عمر کو طویل کر دے۔ تو کہتے میرے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کی تھوڑی دیر بعد کہ میرے والد کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے دعا دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما جو تیری عبادت میں گزارے، اور اس کو اس جگہ عبادت کی توفیق عطا فرمانا کہ شیطان اس میں مداخلت نہ کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے والد کو دفن کیا۔ ان کو دفن کرنے کے بعد میں اس ساحل پر ویسے ہی آیا ہوا تھا کہ میں نے اس گنبد کو اس جگہ پڑا ہوا دیکھا، تو میں اس کے اندر داخل ہوا تاکہ اس کی خوبصورتی کو اندر سے میں دیکھوں۔ یوں ہی میں اس کے اندر داخل ہوا، ایک فرشتے نے اس گنبد کو سمندر کی تہہ کے اندر پہنچا دیا، اور میں اس کے اندر ہی موجود ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کس زمانے میں اس ساحل پر آیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس ساحل پر آیا تھا۔ تو آپ نے جب اندازہ لگایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو گزرے ہوئے 2000 سال گزر گئے تھے، لیکن اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ اور پھر آپ نے اس جوان سے پوچھا کہ یہاں تو کھاتا کیا ہے، کھاتا پیتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک سبز رنگ کا پرندہ اپنے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز لے کر آتا ہے، وہ انسان کے سر کی مشابہ ہوتی ہے، کہ میں اس کو کھا لیتا ہوں، اور اس کے اندر دنیا کی ہر نعمت کی لذت موجود ہوتی ہے، اور اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، سردی بھی، گرمی بھی، میری نیند بھی، ہر شے اس سے مٹ جاتی ہے، اور میرا خوف بھی اس کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا واپس ہماری اسی جگہ پر پہنچا دے؟ تو اس نے کہا مجھے اسی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کو پھر حکم ارشاد فرمایا، تو انہوں نے پھر اس کو سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے کس طرح قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، اور ہمیشہ ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کائنات سب کے والدین کی خیر کرے۔